مدارس سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ تقریر اور خطابت وہ شے ہے جو لمحوں میں کئی زمان و مکان کا سفر کرتی ہے اور کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، یکایک پلٹا دے کر اپنے ماضی میں پہنچا دیتی ہے، پھر یکایک ماضی سے مستقبل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ گردشیں زمانے کی بندشیں نہیں ہیں، یہ کبھی ماضی، کبھی حال، کبھی مستقبل میں گھماتی پھراتی ہے۔ خطابت کی سب سے بڑی خوبی تصور کی پرواز ہے۔ ایک خطیب اور مقرر کے خیالات ہی اس کی تقریر بن کر سامنے آتے ہیں۔ خیالات کی پرواز کا نام ہی خطابت ہے کہ ایک انسان کی آواز ان گنت انسانوں کا مافی الضمیر بن جاتی ہے۔ جی ہاں، خطابت لسانی اعجاز کا ضمیر ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو آئیے میں تقاریر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ محترم سامعات، یہ ترقی اور کامیابی اسی ذات کی عطا کردہ ہے۔ اسلام میں عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کی شان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض الگ الگ بتائے ہیں۔ تو آئیے اسی عنوان کے تحت ایک مؤثر تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتی ہوں ہمارے جامعہ کے ایک ہونہار طالبہ، اس سال کی فارغہ عظمیٰ صدیقہ کو۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے عورت کا مقام اسلام میں۔ ایک عورت ہی ہے جو گھر کی جنت بنا دیتی ہے، ایک عورت ہی ہے جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، جو ایک عورت سدھر جائے تو 70 خاندان سدھار دیتی ہے۔ موضوع سے التماس ہے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ اکرام اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے عورت اسلام کی نظر میں۔ میں آپ تمام سے امید کرتی ہوں کہ بغور سماعت فرمائے۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے آدمیوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنائے اور رکھے تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو۔ تحقیق کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ معزز سامعات، اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اسلام عورت کی آزادی کا دشمن ہے، اس لیے اسلامی معاشرے میں عورت کی کوئی وقار و عزت نہیں۔ نہ وہ بے حجاب گھر سے باہر نکل سکتی ہے، نہ بازاروں اور دفتروں جا سکتی ہے، نہ کسی اجنبی سے مل سکتی ہے۔ اس کو ہر طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہے کہ عورت زندگی گھر میں گزارے، بچوں کو پیدا کرے، ان کی پرورش کرے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ معزز سامعات، تو آئیے ہم جائزہ لیں کہ اسلام نے عورت کو کس نظر سے دیکھا اور غیروں نے عورت کو کس نظر سے دیکھا، اور دوسرے مذہب والوں نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہ عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کے اختیار میں رہے، جوانی میں اپنے شوہر کے ماتحت رہے، بیوہ ہونے کی صورت میں اپنے لڑکوں کے قبضے میں رہے، اس کو کسی صورت میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ کہ عورت کے لیے قربانی کرنا، برت رکھنا گناہ ہے، وہ صرف شوہر کی خدمت کرے، اس کے مرنے کے بعد دوسری شادی کا نام تک نہ لے، کوئی زینت اختیار نہ کرے، تھوڑی غذا کھا کر زندگی گزارے۔ عورت کے لیے جھوٹ بولنا، فریب دینا، حماقت کرنا، ناپاکی، بے رحمی وغیرہ عورت کے فطری عیوب ہے۔ معزز سامعات، اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو باپ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا، لوگ اس پر ہنستے، تانا دیتے، لہٰذا لڑکی کی وجود نحوست تھا۔ باپ ذلت وقاری اور لوگوں کے نظروں سے بچنے کے لیے اس بچی کو زندہ دغور کر دیتا۔ اس زندہ دفن کرنے والے باپ کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے۔ خدا کی قسم، دور جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں احکام نازل کیے اور میراث میں ان کا حصہ مقرر کیا۔ ایک صحابی تھے قیس بن عاصم، دور جاہلیت میں انہوں نے تقریباً 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعات، عورت کو میدان اعمال میں آزادانہ طور پر حصہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے اندر جنبی کشتی رکھی گئی ہے۔ اگر وہ مردوں سے اختلاط کرے گی تو شہوت کا بھوت اپنا اثر دکھائے گا۔ آج یورپ میں یہ حال رہا ہے کہ تقریباً 90% غیر شادی شدہ لڑکیاں شادی سے قبل ماں بن چکی ہے۔ یہ ہے آزادی کا حال۔
معزز سامعات، احسان مانیے اسلام کا کہ اس نے عورت کو وقار کی نظر سے دیکھا، ماں کی نظر سے دیکھا، بہن کی نظر سے دیکھا، بیوی کی نظر سے دیکھا اور انسان ہونے کی نظر سے دیکھا۔ اس کی فطرت و طبیعت پر قدم قدم پر رعایت کی، اس پر پردے کو لازم کر کے اس کے حسن کو ہولناک نگاہوں سے محفوظ کیا۔ آج افسوس ہے نسل انسانی پاکیزگی کو برباد کر رہا ہے۔ ہر درہمی بے علم و تحقیق اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو کسی کے آغوش میں دیکھ کر مسکرائے ہوئے ہیں، بھائی اپنی بہن کو کسی غیر مرد کے حوالے کر دیتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھتی ہے۔ یہ کتنا بے غیرت اور بے حیا ہوگا۔ معزز سامعین، شیطان انسان کو بربادی کی راہ پر لگانے کے لیے سب سے پہلے اس کو بے پردہ کیا تھا۔ ستر پوشی انسان کا وقار اور اس کی شرافت ہونے کی علامت ہے، مگر آج کا شیطان ان عورتوں کو ننگا کر کے اس کے حسن کی نمائش کراتا ہے اور اس کو تہذیب کا نام دے کر اس کے حسن کا مقابلہ کراتا ہے۔ دنیا کی راہ پر چل پڑا انسان کتنا گر گیا ہے۔ ہم کو اس بات کی رنج نہیں کہ غیر کیا کر رہے ہیں، بلکہ رنج اس بات پر ہے کہ اسلام کے نام لے خاموش کیوں ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے خود اس راہ پر کیوں چل رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بے حیائی کے کاموں سے بچنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعات، اب ہمارے درمیان مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب کی اہلیہ اور کھمم کا مدرسہ زینب للبنات کی ایک معلمہ تشریف فرما ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور ان کو شاہ نشین پر مدعو کرتی ہوں۔ محترم سامعات، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے تیاری کرنی بہت ضروری ہے، لیکن ہم دنیا کی محبت، مال کی محبت اور گناہوں کے جال میں پھنسے رہتے ہیں اور ہم آخرت کے لیے نیک اعمال، نیکیاں اور عبادت میں سستی دکھاتے ہیں، اور ہم سب کو موت اور آخرت کے سفر اور منزل سے ڈر اسی لیے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہوتی ہے۔ غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے ہر بشر، زندگی کی آرزو میں کھویا ہوا ہے ہر بشر۔ غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے ہر بشر، زندگی کی آرزو میں کھویا ہوا ہے ہر بشر۔ آخرت کی فکر ہے نہ کوئی بندگی کا خیال، آخرت کی فکر ہے نہ کوئی بندگی کا خیال، خواہشوں کے جال میں جھکڑا ہوا ہے ہر بشر۔ تو آئیے مسلمان اپنی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے زندگی گزاریں۔ اس عنوان کے تحت تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتی ہوں جماعت چہرم عربی کی طالبہ فرزانہ بیگم کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ اکرام، میری دینی بازیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمان اپنے آخرت کے لیے زندگی گزارے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعات، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ دنیاوی زندگی کو دھوکہ قرار دیا گیا ہے۔ حقیقتاً آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی رات و دن کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن کریم کے مطابق آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں اس طرح رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہا کرتا ہے، یعنی ٹھکانہ تمہارا دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ جس طرح مسافر سفر میں ضرورت سامان لے کر چلتا ہے اور بلا ضرورت کسی جگہ پر قیام نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اسے اپنے منزل پر پہنچنے اور گھر والوں سے ملنے کی فکر رہتی ہے۔ محترم سامعات، آسمان و زمین اور اس پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ دنیا دھوکے کا گھر اور دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ جو دنیا اس کے رونقوں کو بڑا سمجھنے لگے، اس کے لیے اپنے سارے صلاحیتوں کو برباد کرنے لگے، وہ شخص انتہائی بد نصیب اور محروم ہے جو اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو دنیاوی ساز و سامان میں حاصل کرنے میں لگا دے۔ وہ شخص برباد ہو گیا جو دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جائے۔ محترم سامعات، حضرت علی اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت فرما رہے تھے۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعات، اب اس کے بعد تمام طالبات سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ خاموشی کا مظاہرہ کریں اور مطمئن ہو کر بیٹھیں۔ اس کے بعد میں اس سال کے تمام فارغات کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور یہ مدرسہ تعمیر ملت اس نظم کے تحت اپنا نقل و انداز پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدرسے تعمیر ملت چمکا ہے چمکتا جائے گا. تعلیم کا ہو معیار یہاں یہ دل میں سبھی کے جذبہ ہے. یہ مدرسے تعمیر ملت چمکا ہے چمکتا جائے گا. تعلیم کا ہو معیار یہاں یہ دل میں سبھی کے جذبہ ہے. اس گلشن علم سے اب یاروں ہر آن جو خوشبو پھوٹے گی. اس گلشن علم سے اب یاروں ہر آن جو خوشبو پھوٹے گی. گلیوں میں گھروں میں پھیلے گی عالم کی فضا میں مہکے گی. گلیوں میں گھروں میں پھیلے گی عالم کی فضا میں مہکے گی. یہ مدرسے تعمیر ملت چمکا ہے چمکتا جائے گا. تعلیم کا وہ معیار یہاں یہ دل میں سبھی کے جذبہ ہے. تعلیم یہاں پر عصری ہے ایمان کی محنت جاری ہے. تعلیم یہاں پر عصری ہے ایمان کی محنت جاری ہے. جاری ہے یہاں پر روز و شب قرآن کی محنت جاری ہے. جاری ہے یہاں پر روز و شب قرآن کی محنت جاری ہے. یہ مدرسے تعمیر ملت چمکا ہے چمکتا جائے گا. تعلیم کا وہ معیار یہاں یہ دل میں سبھی کے جذبہ ہے. علماء ہیں یہاں پر جو لوگوں ان کی ہنسی تعمیر ہے یہ. علماء ہیں یہاں پر جو لوگوں ان کی ہنسی تعمیر ہے یہ. اس تانیہ ہمدم کے ہنسی خوابوں کی یہی تعبیر ہے یہ. اس تانیہ ہمدم کے ہنسی خوابوں کی یہی تعبیر ہے یہ. یہ مدرسے تعمیر ملت چمکا ہے چمکتا جائے گا. تعلیم کا وہ معیار یہاں یہ دل میں سبھی کے جذبہ ہے. شاہد صاحب کے اے لوگوں ارمان جو دل میں رہتے ہیں. شاہد صاحب کے اے لوگوں ارمان جو دل میں رہتے ہیں. وہ دین کا جلوہ چاروں طرف اللہ سے ہر دم کہتا ہے. وہ دین کا جلوہ چاروں طرف اللہ سے ہر دم کہتا ہے. یہ مدرسے تعمیر ملت چمکا ہے چمکتا جائے گا. تعلیم کا ہو معیار یہاں یہ دل میں سبھی کے جذبہ ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.
اس کے بعد کبھی مایوس مت ہونا ہے، اس حمد پر نقل و انداز پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتی ہوں جماعت ششم ربی کی طالبہ سیدہ صدیقہ اور ان کا گروپ، وہ آئے اور حمد پر نقل و انداز پیش کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہے، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملا نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے، سفر طے ہو کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستا ہے، تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، نیت تلتی ہے پلڑوں میں، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ہاں وہ دے کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے، کبھی ایوب کی خاطر زمیں چشمہ ابلتی ہے، کہیں یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، اگر فریاد اٹھتی ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، جب اس کے رحم کا ساگر جھلک کے جوش کھاتا ہے، قہر ڈھاتا ہوا سورج یکایک کانپ جاتا ہے، ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے، جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے، وہیں رحمت برستی ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ اللہ حافظ۔